رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے احسان سے آج ہم نے سورہ یاسین شریف سے ابتدا کی 23ویں پارے کی۔ سب سے پہلے جو مضمون ڈسکس ہوا ہے کہ حق کی دعوت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ آپ بعض بندوں کو جتنا مرضی آپ سمجھا لیں، آپ کو ان کو دلائل دے لیں، ان کے نصیب میں اللہ نے ہدایت ہی نہیں لکھی۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل ایک قوم کے اوپر آئے، پہلے ایک نبی تشریف لائے، پھر دوسرے لائے، پھر تیسرے لائے، پھر اس کے بعد ان کا ایک داعی آیا، او اللہ کے بندو خدا کے واسطے مان لو نبیوں کی۔ لیکن 3 انبیاء کرام علیہ السلام، اس کے بعد علماء کرام کی تبلیغ ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکی، تو سیدھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دی۔ حضرت ایک سادہ سی بات ہے، میرا مالک وہ خالق ہے، ہمارا وہ عالمین کا مالک ہے، عالمین کا خالق ہے، عالمین کو دینے والا ہے۔ ہم سب سے پہلے ہر نماز کی ہر رکعت کے پہلے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ہر رکعت سے پہلے۔ کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں ہم یہ نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہ میرا مالک۔ جب سارے جہانوں کو پال رہا ہے، کم از کم پھر میرا مالک کہتا ہے وہ اللہ کے بندے سارا کچھ میرا دیا ہوا ہے، کم از کم میرا شکریہ تو ادا کر، میری اطاعت تو کر، میری تو مان، اور پھر قربان جائیں اس مالک کی کریمی پر۔ ہماری خطاؤں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ ایک جی چور پکڑا گیا اور امام صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس نے کہا کہ جناب میں زندگی میں پہلی دفعہ میں نے چوری کی ہے، لہٰذا مجھے رعایت دی جائے، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، آئندہ سے میں نہیں کروں گا۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں، میرا رب بڑی غیرت والا ہے، پہلی مرتبہ کبھی بھی کسی چور کو نہیں پکڑتا۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں اور اپنے نافرمانیوں کی انتہا کر دیتا ہے جی، بے باک ہو جاتا ہے، پھر میرا رب اس کے اوپر پکڑ کرواتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان بھی لانتی بنا ہے جی، وہ پہلی مرتبہ میں لانتی نہیں بنا کہ ایک دفعہ اللہ نے کہا اوکے چل بھائی بات مانو، اور اس نے نہیں مانی اور لانتی ہو گئے، نہیں، یہ پہلے بھی اللہ کی نافرمانی کر چکا تھا، اور پہلے بھی انبیاء بالخصوص جنہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ شریف کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو جب میرے رب نے پیدا فرمایا جی، تو 70,000 نورانی پردوں کے اندر رکھا، اور ان پردوں کے اندر سے بھی آقا جی کا نورین لاٹھا مار رہے سی۔ شیطان جنت میں جاتا تھا، اس نے کہا یا اللہ بڑا کمال نور ہے، یا اللہ مجھے دکھاتا نہیں۔ فرمایا 70,000 سال عبادت کر رہے تھے، 70,000 سال عبادت کی، پھر ایک پردہ اٹھا، پھر دوسرا پردہ اٹھا، پھر 70,000 سال عبادت کی، پھر پردہ اٹھا، پھر 70 پردے جب اٹھائے گئے، 70,000 پردے جب اٹھائے گئے، اس کے بعد جب سامنے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو اس نور کی اس نے پھر توہین کی۔ یہ پہلا اس کا قدم تھا، نور مصطفیٰ کی توہین کرنا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ورگلانا، پھر آدم علیہ السلام کا تخلیق فرما کے ان کو سجدہ کروانا، یہ پھر ساری پوری تفصیل آئی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہی انہوں لانتی کرا دے کے چل نکل جا اور تو ہن مردود ہے، نہیں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک قبلہ نہیں عذاب کا شکار ہوتی جب تک علل اعلانیہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود اور قانون کو توڑنا نہ شروع کر۔ ہم پاکستانی اس وقت عذاب کا شکار کیوں؟ من حیث القوم حضرت اس وقت ہم اللہ کے باغی ہو چکے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو میرے رب نے توفیق دی رمضان میں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہوں رمضان شریف بھی کوئی نہیں رہا کہ رمضان شریف بڑی برکتوں والا ہے، کہ ہوں وہ بھی کوئی نہیں گلنا رہی ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے فرمایا کہ میری نشانیاں دیکھ لو، جن لوگوں نے مانا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا، جنہوں نے انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سور کے بارے میں ذکر کیا کہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا، بندے بے سرت ہو جان گے، افراتفری پہ جائے گی، اور پاس سے آج یہی چیز ہے، افراتفری، اور ہائے 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 ہائے
ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے مرتبہ، ہائے سیٹ، ہائے سیٹ، افراتفری۔ پھر دوسرا جب اللہ سونا سور پھونکے گا پھر ساری دنیا گڑام، چلو ختم۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک حکم فرمائے گا، ہاں بھائی یہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی قوم مر جائے گی، پھر اس کے بعد پھونکیا جائے گا، پھر اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لوگوں نے پھر اور بڑا سورہ یاسین شریف کے اندر سب سے بڑا جو اہم ترین ذکر کیا گیا 47 نمبر آیا مبارکہ میں، اوے اللہ کے بندے، جو بندہ صدقہ دینے سے سری انکار کرتا ہے میں کوئی نہیں دینا ہے، صدقہ خیرات مولویاں دے ڈرامے بڑھائے نے، ہاں جی، جو سری انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ میرا رب سونا پھر اس کو ایسی گرفت کے اندر لیتا ہے، پھر اس کے سینے میں ایمان کا نور نہیں گھسنے دیتا، آجو کر لو جو کرنا جائے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے محشر کے مجرموں کا احوال بیان کیے، اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ کافروں نے اعتراض کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی مر کے مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ وہ ہمیں زندہ کرے گا۔ میرا رب سونے نے اس کا جو ہے نا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو مالک پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوسری مرتبہ نہیں اٹھا سکتا، جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے۔ وہی لانے آگے پھر سورہ صافات کی ابتدا ہوئی، وہی لانے والوں کے فرشتوں کی جناب وہ صفات کا بیان کیا، بس صافات صفاف، این پوری جناب صفحہ در صفحہ وہ جماعت در جماعت آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری صفات کا ذکر کیا۔ وہی کی حفاظت کا انتظام رب سونا کہتا ہے اس کائنات عالم کے اندر جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی جناب گمراہیاں آ جان، بے ہدایتیں ہو جان لوگ، میرا رب سونا فرماتا ہے میں اپنے کلام کا خود محافظ ہوں۔ آج بھی اس روئے زمین پر یہ قرآن کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے، قرآن سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، قرآن کے حافظ موجود ہیں اور روز قیامت تک قرآن کے حافظ موجود رہیں گے۔ اس دنیا کے اندر پوری کائنات میں جتنے بھی علوم کے سورسز ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں حضرت، وہ اسی وقت تک وہ علم محفوظ ہیں، وہ موجود ہیں جب تک ان کی کتابیں موجود ہیں۔ کتابیں ختم ہو گئیں، بس دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر ساری کتابیں کاغذ ختم ہو جائے پھر بھی وہ چیزیں اسی طرح رہیں گی۔ پہلا ہے اللہ کا پاک کلام، دوسرا ہے میرے نبی کا فرمان، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح زندہ رہے گا، اللہ کا کلام زندہ رہے گا۔ اللہ سونے نے اپنے محبوب کے فرمان کی، اور ہمارے علماء میں میرے خود شیخ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی ہزار حدیثوں کے حافظ تھے، کئی ہزار، پوری بخاری شریف کے حافظ تھے، جن سے میں نے حدیث پاک پڑھی۔ استاد غلام رسول صاحب رضوی محدث کبیر رحمۃ اللہ، وہ سیاستہ کے حافظ تھے، بخاری شریف زبان نہیں ان کو یاد تھی، جس طرح ہمیں سورت اخلاص یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد، اس طرح ان کو حدیثیں یاد تھیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کو حدیثیں زبان نہیں یاد ہے، کوئی کاغذ کے محتاج نہیں ہم۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے پھر جن لوگوں نے انبیاء کرام بالخصوص میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کچھ دیر کے لیے تمہیں مہلت ہے، حیا کر جاؤ، شرم کر لو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو جس طرح باقی کافروں کا انجام ہوا ہے تمہارا بھی وہی انجام کیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نیکوکار جنت میں عیش کی زندگی بسر کریں گے، قیامت کا انکار کرنے والے جہنم کی تہ کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت الیاس کا تذکرہ ہوا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ہے نا وہ طبیعت صاف کی ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے رہے، ہاں جی۔ الحمدللہ اس روئے زمین پر صرف اور صرف آج ایک مذہب، وہ خالص مذہب موجود ہے، وہ بالکل نیٹ کلین صاف ستھرا مذہب موجود ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ باقی اس دنیا کے اندر روئے زمین میں سارے مذاہب وہ سارے کے سارے گندے ہو چکے، سب کے سب گندے ہو چکے۔ کیوں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، پہلا مذہب اس وقت عیسائیت، پھر یہودیت، اس کے بعد اسلام ہے، پھر ہے ہندوازم۔ یہ جتنے بھی مذہب ہیں، ہندوؤں کی اصل کتابیں جو ان کے بڑوں نے لکھی تھی، ان کتابوں کے اندر بھی توحید کا ذکر موجود تھا، رسولوں کا ذکر موجود تھا، ان کے اندر بھی وحدانیت اور یہ ساری چیزیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ چیزیں اس کے اندر نہیں تھیں۔ وہ کتابیں بگڑیں، لوگ مشرک ہو گئے، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا بنا لی۔
تورات گئی، یہودیوں کا بیڑا غرق ہو گیا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی کتاب انجیل تھی، انہوں نے انجیل کو تباہ و برباد کر دیا، سب جو ہے نا جی وہ غائب غوب ہو گئی جو اصل کتاب تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، یہودیوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ ہمارا عقیدہ محفوظ کیوں ہے؟ ہم حق پر کیوں ہیں؟ ہمارا عقیدہ مذہب صاف ستھرا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس آج بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد موجود۔ ہمارا عقیدہ اس لیے محفوظ ہے کہ یہ آیتیں، یہ صورتیں محفوظ ہیں۔ اوے اللہ کے بندے، اللہ احد وہ واحد و یکتا ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، پرواہ کوئی نہیں، پوری انسانیت میں سے کوئی اس کی عبادت ہی نہ کرے، اس کو کسی چیز کی پرواہ کون۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کفو کوئی نہیں ہے، ہم پلہ برابری کرنے والا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے پاس آج تعلیم محفوظ موجود ہے۔ اس لیے الحمدللہ مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ مسلمان پیسوں کے اندر رغبت کرنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن پجاری وہ خدا کا ہی رہے گا۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں لیکن ہم مشرک نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں، ایک بخار چڑھا ہے اپنا شرک دا، دوسرا بخار چڑھا ہے بدعت دا۔ شرک بدعت، شرک بدعت، شرک۔ وہ خدا کے بندے کیا ہو گیا؟ یہاں پر کون سا بیٹھا ہے ایسا بندہ جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے یہاں پر؟ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پر میری جان قربان، میری نسل، میرے ماں باپ، میری اولاد قربان، لیکن ہم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دیوانگی ہے، عشق ہے۔ حضرت محبت کے اندر اور عبادت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت کے تقاضے الحمدللہ ہم پورے کر رہے ہیں۔ یعنی وہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی ہمارے سر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موجود، ہمارے اپنے بھی موجود ہیں، ہمارے سارا گھر بار ہمارا آقا جی کے نالین پر قربان۔ ہم آقا جی کی بھی عبادت نہیں کرتے، محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کا میں آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الوضو کے اندر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایلچی آیا، اس نے دیکھا، کسرا کا ایلچی آیا، اس نے بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جا کے ذرا ایک جاسوسی کر کے آؤ، ان کے پاس کتنا ہتھیار ہے، کتنی افرادی قوت ہے، کتنے معاملات ہیں، ہم جا کے ذرا ان کے ساتھ جنگ کریں۔ قربان جائیں یار، وہ وقت تھا جس وقت وہ ایلچی پہنچا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کلی کرتے ہیں اور نیچے پھینکتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان دوڑ دوڑ کے جی آگے اپنے ہاتھ کر لیتے ہیں، آقا جی کے منہ سے نکلا ہوا پانی سارا ہاتھوں کے اوپر لے لیتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نخامہ فرماتے ہیں، ہاں جی، صحابہ اس کو ہاتھ پہ لے لیتے ہیں۔ آقا جی چہرہ انور کے اوپر پانی پھیرتے ہیں، صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اس پانی کو لے کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پانی کو لے کے اپنے چہروں کے اوپر مل رہے ہیں، اپنے چہروں کے اوپر مل رہے ہیں، اور وہ پانی جس کو مل گیا سو مل گیا، جس کو نہیں ملا وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کو جس کے پر پانی گرا ایسے مل رہا ہے، مل کے وہ اپنے چہروں پر اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ ہاں جی، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام لعاب پھینکتے ہیں، وہ لعاب صحابہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور چہروں پر مل رہے ہیں، جسم پر مل رہے ہیں، جس کو مل گیا سو مل گیا، جس کو نہیں ملا وہ دوسرے کا ہاتھ مل کے اپنے جسم پر اپنے چہرے پر مل رہا ہے۔ وہ ایلچی جب گیا واپس، اس نے کہا بابا جی ان سے جنگ کرنا بھول جاؤ، اس قوم کے ساتھ تم جنگ نہیں کر سکتے، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہرا سکتے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کیا اس کی فوج بہت بڑی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔
کہا پھر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں جیتنے نہیں دے گی؟ انہوں نے کہا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کے جسم سے لگنے کے بعد پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. کیا تم تصور کرتے ہو کہ اس کا خون وہ قوم نیچے زمین پر گرنے دے گی؟ حضرت جی ہم تو صحابہ والا عشق لے کے بیٹھے ہوئے. میں نے ایک دفعہ پروفیسر سے میں نے ایک بات کی اور میرا پروفیسر سے مناظرہ اس ہو گیا. میں نے کہا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوایا اور خون دیا اور وہ ایک صحابی پی گیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیشاب مبارک دیا کہ جاؤ اس کو کہیں پر گرا آنا. وہ ایک خاتون پی گئیں ہے جی. انہوں نے کہا جی ایسی تو روایت ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا آجا پھر. میں نے پھر 60 صفحوں کے اوپر آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف انہی چیزوں کے اوپر میں نے احادیث جمع کی اور اس کو میں نے بتایا. تم نے نہیں پڑھا تو الگ بات. ہمارا عشق وہی عشق ہے جو صحابہ کرام کا عشق ہے. لیکن اللہ کی قسم اس کے باوجود ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہی ہے. ہم حضور کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم یہ ضرور کہتے ہیں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ صاد کا ہم نے تلاوت سنی. اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کفار کے ایک تعجب کرنے کا ذکر کیا. کفار کہتے ہیں یہ ایک ایسا نبی ہے جو بشر ہے. یہ ایک ایسا نبی ہے جو بشر ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اگر میں نے بشر نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس میں تعجب والی کون سی بات؟ فرشتے اپنا کافر کہنے لگے ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے, ہماری طرح سارے معاملات کرتا ہے. یہ اعتراض کس کا ہے؟ کافروں کا. سورۃ الصاد کے اندر کافر اعتراض کر رہے ہیں ہماری طرح ہی کھاتے ہیں, ہماری طرح ہی پیتے ہیں, ہماری طرح ہی سوتے ہیں, ہماری طرح ہی معاملات کرتے ہیں. پھر یہ نبی کیسے ہوگا؟ یہ ہم سے ممتاز کیسے ہوگا؟ ایمان سے بتانا آج کے بے ادب کا یہی اعتراض ہے یا نہیں؟ نبی تو ہماری طرح کھاتے تھے, ہماری طرح پیتے تھے, ہماری طرح سوتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. میرا رب سونا کہتا ہے سارا کچھ اسی طرح کرتے تھے. لیکن ایمان سے بتانا کیا آج کا بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی میرے مصطفیٰ کے برابر ہو سکتا ہے؟ رب سونے نے ان کی ایسی کی تیسی درگت بنا دی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی توحید کے اوپر تعجب کرنے کا جو ذکر کیا اور میرے مالک نے جن قوموں کے اوپر عذاب کیا اس کا ذکر کیا. داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور میرے رب کریم نے فرمایا کہ یہ کائنات ہم نے ایم فضول نہیں پیدا کی. میں ایک وہ سن رہا تھا, قربان جائیں یار, ایک یہ جو ڈی این اے کے ماہر ہوتے ہیں نا جی, ڈی این اے کے ماہر, اس کا میں سن رہا تھا ذکر. اس نے کہا کہ ہم نے انسان کی زندگی اور موت کا کتنی دیر وہ زندہ رہے گا اس کا اندازہ لگا لیا. کہتا ہے جتنے بھی ڈی این اے ہوتے ہیں نا جی, ڈی این اے جب بھی ہمیں کوئی مرض ہوتی ہے یا ہمارے اوپر کوئی چیز وائرس حملہ کرتا ہے تو ہمارا ڈی این اے جس طرح جوتوں کے تسمے ہوتے ہیں نا, جوتوں کے تسمے اس طرح ہوتا ہے. اور جس طرح جوتوں کے تسموں کے اینڈ پہ وہ ایک ٹوپی سی لگی ہوتی ہے, وہ اس کی کیپ لگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ڈی این اے جب بھی بیمار ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے, وہ اوپر سے کیپ کا حصہ جو ہے وہ بالکل پیکڈ ہوتا ہے. وہاں سے ایک ڈی این اے جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر خرابی ہوتی ہے, وہاں پر جا کے وہ اس کو ریپیئر کر دیتا ہے, خراب والا حصہ باہر پھینک دیتا ہے, نیا اس کی جگہ پہ فنکشن ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ڈی این اے کے اوپر جو وہ کیپ ہے اس میں سے جتنا جو ہے نا جی وہ ریپیئرنگ والا میٹیریل وہاں پہ جاتا جائے گا, ریپیئرنگ ہوتی رہے گی, ریپیئرنگ ہوتی رہے گی. جس وقت وہ کیپ ختم ہو جائے گی وہی ہماری موت کا وقت ہے. میرے رب کریم نے 14 صدیاں پہلے اپنے محبوب کے ذریعے بتا دیا تھا, محبوب جس وقت ہم ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے, اسی دن ہم ایک زندہ کتنا رہے گا, موت کب آئے گی, نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا,
کتنا رزق کھائے گا، یہ ساری چیزیں ہم اس کی لکھ دیتے ہیں، زندگی، موت، رزق، شقاوت، سعادت لکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے اگر کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ ساری کیپنگ کی ریپیئرنگ کو پتہ کر لے، جس دن وہ آخری پوائنٹ نکل کر ڈی این اے کے اندر جائے گا وہی اس کی موت کا دن ہے۔ آج اس بات کو تسلیم کر چکا ہے سائنس بھی، وہی بات جو میرا رب سونا صدیوں سے بتا رہا ہے، اوے اللہ کے بندے تیری موت تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی۔ اگر کسی کے اندر اتنی جرت ہے تو وہ کر لے کاؤنٹ۔ میرا رب سونا ارشاد فرماتا ہے، اوے تعجب کرنے والو ذرا ادھر دیکھو، یہ جتنی بھی تخلیق میں نے کی ہے یہ بیکار تخلیق نہیں کی، اس کے اندر اسباق ہیں۔ پھر ہم نے آخری سورہ مبارکہ سورۃ الزمر شریف کی تلاوت کی۔ کافروں کا نظریہ اور وسیلے کا رد، یہ جو نا جی آج کہتے ہیں نا وسیلہ کوئی شے نہیں ہوتی ہے جی، بغیر کسی وسیلے کے بات کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک اس بات پر قادر تھا کہ بغیر کسی وسیلے کے اپنا پیغام پوری انسانیت تک پہنچا دے، لیکن نہیں، میرے رب نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جبریل کو منتخب کیا، پھر اپنے رسولوں کو منتخب کیا، پھر اس کے اندر پیغام کا سلسلہ رکھا، پھر اس کے اندر اس کی تعلیمات کا سلسلہ رکھا۔ کیا میرا رب محتاج تھا اس بات کا؟ اگر میرا رب بغیر وسیلے کے نہیں، کیا رب سونے نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تمہیں مجھے نہیں پیدا کر سکتے؟ درختوں کے اوپر پھل لگ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن ماں باپ کو وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ حضرت جی کوئی بھی شے وسیلے کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو وسیلے کا رد کرتے ہیں یہ سورۃ زمر کے اندر لکھا گیا ہے، کافر اس کا رد کرتے ہیں، وہ کافروں والے عقائد آج مسلمانوں کے اندر آ گئے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، ذکر فرمایا خوشحالی تنگ دستی لوگوں کی حالت جس طرح بھی ہے میرا رب سونا اس کے فیصلے کرتا ہے۔ مومنوں کی زندگی کا ذکر کیا، دنیاوی اخروی عذابات اور اس کا تذکرہ کیا، قرآن کی تعریف کا ذکر کیا گیا، اور توحید کی ایک بہترین میرے مالک نے سورہ زمر کی 29 نمبر آیہ مبارکہ میں مثال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔